حضرت خالد بن ولید کو پوری دنیا میں دا گریٹسٹ جنرل مانا جاتا ہے، اور نیپولین، الیگزینڈر دا گریٹ اور جیلی سیزر کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی جنگ ہار چکے ہیں، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں کوئی بھی جنگ نہیں ہارے، اور حضرت خالد بن ولید کے اسٹریٹجیز اور پلاننگ کی وجہ سے آج بھی لوگ انہیں مسلمان اور ہندو اور سب کمیونٹیز ان کو مانتے ہیں۔ لیکن چلتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کے اسٹریٹجیز اور پلاننگز میں ایسی کون سی خاص بات تھی جو آج 1440 سال کے بعد بھی لوگ آکسفورڈ یونیورسٹیز اور ایسے بڑے بڑے یونیورسٹیز میں ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ لیٹس فائنڈ آؤٹ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے سے نکل کر پرشین امپائر پر حملہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18,000 کی فوج لے کر 40,000 کی فوج کو کرش کر دیا۔ مسلمان مکے سے نکل کر آپ سپر پاور کی طرف بننے لگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پرشین کا سب سے امپورٹنٹ پروونسز یعنی کویت کو پتہ کر لیا، ایران کے اس کو پتہ چلا، تو انہوں نے ایک اور سب سے بڑی فوج حضرت خالد بن ولید کی طرف بھیجا، یعنی 40,000 لوگوں کی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کویت کو پتہ کر لیا، اس نے وہاں جسٹس اور کورٹ بھی رکھا، اور مسلمانوں کے سب سے بڑے جو صحابی تھے ان کو وہاں کے جج بنائے۔ تو وہاں ان لوگوں نے جو نظام بنایا، صحیح ہے۔ تو جیسے ہی وہ پتہ ہوا تو وہاں کا یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید نے اپنے ارد گرد اسپائے جاسوس ہوتے ہیں وہ پھیلا دیے، ان کو ہر خبر ہوتی ہے ان تک پہنچائے، کیونکہ ایران میں یعنی جو پرشین امپائر میں جو ہندو تھے ان کو ایران کے بارے میں بہت اچھی طرح پتہ تھا، تو اس لیے حضرت خالد بن ولید نے ان کو اسپائے بنایا تھا کہ ہر خبر ان تک پہنچے۔ جب پرشین امپائر کو یہ پتہ چلا کہ حضرت خالد بن ولید نے ان کے سب سے امپورٹنٹ پروونسز کو پتہ کر لیا ہے، تو انہوں نے ایک بڑی فوج بھیجی، 40,000 کی فوج، اور وہ حضرت خالد بن ولید کی طرف آئی۔ اور حضرت خالد بن ولید کو جب یہ پتہ چلا تو حضرت خالد بن ولید اپنے 18,000 فوج کے ساتھ ابیلا یعنی اس ٹائم اس کو عراق کہا جاتا ہے اس طرف چلے، دو فوجیں آمنے سامنے ہو گئی۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پرشین امپائر کے لیڈر نے حضرت خالد بن ولید کو چیلنج کیا، لیکن مسلمانوں کے ایک عام سپاہی نے ان کے جنرل کو ختم کر دیا، اور پھر پوری جنگ شروع ہوئی۔ سٹارٹنگ میں بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز تھی کیونکہ ٹف ٹائم دیا ایک دوسرے کو، اور پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ کون جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید مجبوراً اپنے جو گروپ اپنے فوج کو پیچھے کی طرف لے جانے کے لیے، اور جب وہ پیچھے جا رہے تھے تو وہ ایک لائن میں نہیں بلکہ ایک دوسرے سے بہت دور دور اور 3 لائن میں یہ ڈیوائیڈ ہو گئے۔ تو پرشین امپائر کی جو 2 گروپ تھی، ایک اور پہلا گروپ اتنی تیزی سے مسلمانوں کی طرف بڑھا کہ جو دوسری فوج تھی وہ بہت دور ہو گئی۔ تو اسی ٹائم کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہے تھے، اور حضرت خالد بن ولید اپنے 900 گھوڑ سواروں کے ساتھ پرشین امپائر کی جو مین فوج تھی ان کو کش کر دیا، اور اسی طرح دوسرے کو بھی کر دیا۔ اب جو آخری فوج بچی ہوئی تھی یعنی ایک جو فوج باقی رہ گئی تھی، اب ان کو لگا کہ ہم ہارنے والے ہیں، تو وہ لوگ جنگ سے بھاگنے لگے، لیکن وہی بات ہے کہ ان کا آرمر اور ان کا سامان بہت بھاری تھا، تو مکے والوں نے ان کو بھی کرش کر دیا۔ اب یہ پرشین امپائر اور پرشین بادشاہ کا دوسرا جھٹکا تھا۔ تو جیسے ہی یہ ہوا تو خالد بن ولید نے جب یہ پتہ کر لیا تو اب ان کے وہاں کے جو رہنے والے تھے ان کو یہ لگا کہ اب یہاں بھی ایسے سسٹم مسلمان بھی ایسے سسٹم کریں گے، روبر، بلنڈر اینڈ کرائم، لیکن ایسا بالکل نہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکم سے وہاں میں کوڈ بنایا اور وہاں کے ججز بٹھائے، اور پہلی بار وہاں انصاف یعنی جسٹس شروع ہوا، جسٹس کا نظام شروع ہوا۔ اور جو حضرت خالد بن ولید نے وہاں کے لوکل لوگوں سے جو جائزہ ٹیکس لیا، کیونکہ جس طرح پہلے پرشین امپائر اس سے لیتی تھی تو ان کے مقابلے میں بہت کم تھا، تو وہ لوگ ان سے انسپائر ہو گئے اور وہ لوگ بھی مسلمان ہونے لگے، اور ان سے بہت سے اسپائے بننے لگے، اور حضرت خالد بن ولید نے اپنے ارد گرد بہت اسپائے بھیجے تاکہ ان کو ہر طریقے سے ہر طرف سے چیزیں وصول، اور لوگوں کو لگتا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف جنگ لڑتے ہیں، یعنی سب جنگ میں مارتے ہیں، لیکن نہیں،
جیسے ہی اس نے وہ پروونسز فتح کر لی تو انہوں نے وہاں کا نظام، وہاں کی اکنامک، وہاں کی ایگریکلچر کو بھی امپروو کیا اور ان سب کے اوپر کام کیا. وہاں کے مارکیٹس جو تھے ان سب پہ حضرت خالد بن ولید نے کام کیا. اس کے بعد جب ان کو خبر ملی کہ پرجن کے ایسٹ اور نارتھ سے دو گروپ یعنی 40,000 کا گروپ مسلمانوں کی طرف بڑھ رہی ہے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ وہ یعنی گرین اور پہاڑی علاقوں کے عادی ہے، وہ ڈیزرٹ میں ہمیں نہیں ہرا سکتے. تو حضرت خالد بن ولید نے ڈیزرٹ کا سہارا لے کے ایک گروپ تک جو وجزیلا پہنچا، وجزیلا ایک سٹی ہے وہاں پہنچا. تو دونوں گروپ آمنے سامنے ہو گئی. تو جب پرجن فوج نے دیکھا کہ مسلمانوں کی پوچھ تو بہت کم ہے، جتنا ان کو بتایا جاتا تھا اس سے بہت کم ہے، تو وہ خوش ہو گیا اور ان کو جیتنے کا ہوپ ملا کہ ہم جیت سکتے ہیں اس سے. لیکن پرجن امپائر اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی تھی اور وہ نہیں ہٹ رہی تھی، کیونکہ وہ ٹائم ویسٹ کر رہی تھی، کیونکہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ ہمارا دوسرا فوج بھی آ جائے اور ہم مسلمانوں کو ایزیلی کرش کرے. لیکن مسلمانوں کو تو پتا تھا کیونکہ ہم اگر یہ دونوں فوجیں آپس میں مل جائے اور یونائٹ ہو جائے تو اٹ از ناٹ امپاسبل ٹو ون دس وار. تو حضرت خالد بن ولید نے ان کے اوپر حملہ کرنے کا حکم دیا اور مسلمان ان لوگوں پر حملہ کیا. شروع میں تو بہت ٹف سچویشن تھا، لیکن پرجن امپائر کے ایک گروپ نے پیچھے والے گروپ کو آگے کیا اور برٹش لوگوں کو سامنے لایا. تو اب مسلمانوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان سے لڑے، لیکن تو حضرت خالد بن ولید نے پھر سے وہ حکم دیا کہ پیچھے آؤ، اور وہ اتنے پیچھے آئے ایک پہاڑ تک پہنچے اور اس سے آگے کوئی راستہ نہیں تھا. اب یہاں اگر آپ اس میپ کو دیکھو تو یہاں ایزیلی ہے کہ صرف مسلمانوں کا سینٹر پیچھے جا چکا ہے اور اس نے ایک گول دائرہ بنایا ہے. تو اب اس اسٹریٹجی کو جب ان لوگوں نے دیکھا، اس اسٹریٹجی کے بارے میں پرجن امپائر کو کوئی پتا نہیں تھا، وہ بھی اس طرح بڑھنے لگی مسلمانوں کی طرف. اور حضرت خالد بن ولید نے اشارہ کیا، 4,000 گھوڑ سوار لوگ پرجن امپائر کے پیچھے سے وار کر دیا اور ان کو کرش کر دیا. کیونکہ حضرت خالد بن ولید اور کسرا پلاننگ کو سب جانتے تھے. جنگ احد میں مسلمانوں کو بھی شکست دی تھی حضرت خالد بن ولید نے، کیونکہ ان کے پیچھے بھی پلاننگ کی. تو حضرت خالد بن ولید نے پرجن اور رومن نے سوچا کہ اگر اسی طرح رہا تو ہم دونوں ہی ختم ہو جائیں گے اور مسلمان ایک یونائٹڈ اسٹیٹ اور بن جائیں گے. تو انہوں نے سپر پاور تھے وہ آپس میں مل گئے. سبسکرائب.